السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہش شیر۔ آج لاہور ایک بار پھر سے دہشت گردی کا نشانہ بنا، جبکہ وزیر اعظم کی زیر صدارت آج پھر مشاورتی اجلاس ہوا۔ اس کے علاوہ وزیر داخلہ نے آج پھر سے پریس کانفرنس ملتوی کی اور وضاحت کی کہ آج جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد سیاسی معاملات پر بات کرنا ممکن ہی نہیں۔ اور اسی دوران کل وزیر اعظم 3 روزہ دورے کے لیے مالدیوز روانہ ہو رہے ہیں۔ ان پر باقی اہم ایشوز پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اکثر اس پروگرام میں جو دہشت گردی واقعات کی بات کرتے ہیں، کیا آج جو واقعہ پیش آیا لاہور میں یہ وہی تھا؟ یہ ان میں سے ایک تھا۔ واقعات اللہ تعالیٰ خیر کرے، لیکن چونکہ نیشنل ایکشن پلان کو دفن کر چکے ہیں آپ کے ریاستی ادارے، اب میں حکومت کی زیادہ بات نہیں کروں گا، میں ریاستی اداروں کو سب کا ہی نام لوں گا، جس نے اپنے اوپر لینا ہے لے لے۔ جی، ریاستی اداروں نے جو مل کے ایک فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے، پچھلے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 3 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، پتہ نہیں یہ پاناما کے فیصلے کو 1.5 سال، تو 1.5 سال ہو گئے، اور فیصلہ محفوظ ہو گیا، ریاست غیر محفوظ ہے، لوگ غیر محفوظ ہیں۔ بہرحال تو دیکھیں، چیزوں کی ریلیونٹس ہوتی ہے، جو میں کہتا ہوں نا، ہر ایک فیصلہ آپ زندگی میں اپنی ایک وقت پہ کریں تو اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اسی فیصلے کو اگر آپ 20 دن بعد کریں تو اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی، وہ ایرریلیونٹ ہو جاتی۔ جیسے میں کہتا ہوں نا، پارلیمنٹ ایرریلیونٹ ہو گئی۔ اب اس پورے کہانی میں شاید 6-8 مہینے پہلے پارلیمنٹ اجلاس ہوتا تھا روز ٹی او آرز کا، جا رہے ہیں لوگ، بڑا ریلیونٹ ہوتا تھا، ایرریلیونٹ ہو گئی۔ جی، اس کے بعد ایک مرحلہ آیا، میں نے خود یہاں پہ 3 دن پہلے کہا، میں نے کہا 14 سارے ایرریلیونٹ ہو گئے ہیں، اور آج 14 سارے ایرریلیونٹ تھے۔ مطلب ایک انتظار، لوگ پتہ نہیں کون سے لوگ انتظار کر رہے تھے پریس کانفرنس ہوگی، میں نے کل کہا تھا نہ آئیں، آرام کریں، جتنا آدمی ایک ان کے ساتھ کہہ سکتا ہے وہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ تکلیف ہوگی، تکلیف میں تھے، ان کو پرابلم ہوگی، بیک ایک ہوگی، لیکن مسئلہ یہ کہ ایک ریاست بھی ہے، وہ اس ملک کے وزیر داخلہ ہیں، تو وہ آئے، انہوں نے تعزیت کی۔ لاہور میں دھماکہ ہوا تھا، وہ ایک پریس سٹیٹمنٹ بھی دے سکتے تھے، آئے، وہ گھومتے رہے، اور اس کے بعد وہ چلے گئے، ایرریلیونٹ ہو گئے۔ 14 سال اب کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے، ترسوں آئیں گے، میرے لیے کوئی وہ ایاز صادق کو بنائیں گے، خواجہ آصف کو نہیں، یہ ایرریلیونٹ ہو گئے ہیں، سارا کا سارا سسٹم ایرریلیونٹ ہو گیا، اس میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کل مالدیپ جائے، میاں نواز شریف ایک ایرریلیونٹ وزیر اعظم ہے، ایک ایسا وزیر اعظم جو کہ یعنی جس کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہو کہ کسی وقت بھی اس کو 62-63 میں نااہل قرار دے دیا جائے گا، اور حکومت کس بات پہ خوش ہو رہی ہے اور کس بات پہ لابنگ کر رہی ہے، اور کس بات پہ کہ جی آپ نااہل نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو ہو سکتا ہے عدالت کام کرنے سے روک دے۔ کیسے روک سکتی ہے ان کے تحت کام کرنے سے عدالت؟ عجیب و غریب مشورے دے رہے ہیں، یا ایسا ہو کہ ہم آپ کے اوپر مقدمات چلنے شروع ہو جائیں، آپ وزیر اعظم رہ جائیں۔ یعنی میں نے کہا نا کہ ایرریلیونٹ لوگ ہو چکے ہیں، جن کی کوئی اب حیثیت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ جی، یعنی آپ پہ مقدمات چلتے رہیں، آپ پیشیاں ہوتی رہیں، آپ تاجکستان کے دورے پہ ہیں تو وہاں سے عدالت کی پیشی پڑ گئی۔ یعنی آپ اس ملک میں، وہ کہتے ہیں نا، وہ گوند لگا کے، وہ سمت بانڈ کے ساتھ، کرسیوں کے ساتھ باندھ دیا لوگوں کو، اور وہ لوگ ہلنے کو تیار نہیں ہیں۔ مطلب یا تو کرسیوں سمیت، ابھی وہ نواب لغاری نینجا ٹرٹلز کے قبضے سے رہا کے گھر پہنچ گئے، ان کی یادداشت کھو چکی ہے، ان کو یاد نہیں آ رہا ان کو کیا تھا، کون ہوں میں، کیا ہوں کیا۔ اچھا، وہ گھر پہنچ گیا، آرام سے وہ چپ کر گئے۔ اب یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ریاست کے جو معاملات ہیں، یہ جو آج جو بھی کچھ ہوا ہے لاہور میں، 26-27 جانیں چلی گئیں، پولیس اہلکار تھے، شہری تھے، عام لوگ تھے سارے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اس کا سوال کس سے پوچھوں؟ میں اس کا سوال ایرریلیونٹ وزیر اعظم سے پوچھوں؟ ایرریلیونٹ وزیر داخلہ سے پوچھوں؟ وزیر اعظم ہاؤس نے میرے خیال سے پتہ نہیں تعزیت کے بیان آیا کہ نہیں، بیان دینا بھی بھول گئے ہیں شاید۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، بیان آیا ہوگا، بیان، اچھا، مذمت کی ہے، دکھ کا اظہار کی ہے، کچھ کیا ہوگا۔ اچھا، ایرریلیونٹ بیان ہے نا، وہ بیان بھی ریلیونٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد بات یہ ہے کہ یہ اب، یا میں آئی ایس پی آر سے پوچھوں، کس سے پوچھوں؟ دیکھیں نا، یا میں عدالت سے پوچھوں، میں عام پاکستان میں کس سے پوچھوں؟ میں جنرل باجوہ سے پوچھوں، میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے پوچھوں، میں چودھری نثار سے پوچھوں، میں ڈی جی آئی ایس آئی سے پوچھوں، میں کس سے پوچھوں کہ یہ جو رولا رپا پڑا ہوا ہے اس ریاست میں؟ آپ کو صرف ایک بات بتاؤں، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں
دیکھیں یہ فیصلہ ہی ریلیونٹ نہ ہو جائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ ہی ریلیونٹ نہ ہو جائے کیونکہ ریاست ہے. ریاست جو ہے وہ کیا ایک محفوظ فیصلے یا دو محفوظ فیصلوں یا چودھری نثار کی پریس کانفرنس یا رانا ثناء اللہ کیا پھول جھاڑ رہے ہیں منہ سے, اس کی یرغمال بن چکی ہے. یہ 22 کروڑ لوگ یرغمال بن چکے ہیں کہ ان کی جانیں چلی جائیں, اور پولیس اہلکار شہید ہو گئے, روز بارڈر پہ دفنا رہے ہیں لوگ, کراچی میں فائرنگ شروع ہو گئی. اس واقعے کا میں آپ کو صرف ایک چند لمحات لوں, اس کے بعد میں عراق میں تھا ابھی. ایک ہوتا ہے چیتم ہاؤس رولز کہ آپ جو بات سن کے آتے ہیں طے ہوتا ہے, کیونکہ دنیا آپ کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے, تو طے ہوتا ہے کہ وہ بات آپ کہیں پر ڈسکس نہیں کریں گے. اس لیے میں کہیں یہ بات اس ایک جملے کے سے زیادہ میں اس بات کو ڈسکس نہیں کروں گا, اس لیے کہ آنے والے دنوں میں نے پھر وہاں جانا ہے انہی علاقوں میں. میں نے شمالی عراق میں ایک ملیشیا, حالات ہر کو پتہ ہے, موصل اور کرکورک اور یہ پورا جو علاقہ ہے اربل اور یہ سارا, وہاں پر ایک ملیشیا کے ہیڈ کوارٹر تک میری پہنچ ہو گئی. چند میرے ساتھی ساتھ تھے, اور وہاں پر آپ کوئی کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتا. وہاں ملیشیاز کا رول ہے. ملیشیا یہ گروپس بنے ہوئے ہیں, یہ سر کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کا, شیعہ سنی کرد ارمینین, کوئی کسی کے ملک کی پراکسی ہے, کوئی کسی کی ایران کی, بہرحال ایک ملیشیا کے گروپ ایک ہیڈ کوارٹر تک ہم پہنچ گئے اپنے لنکس بنا کے. میں تھا اور میرے ساتھ کوئی 6-7 اور لوگ تھے, اور وہاں پر پاکستان ڈسکس ہو رہا تھا. پاکستان وہاں پہ ڈسکس ہو رہا تھا, ملیشیا ہیڈ کوارٹر. اور وہ داعش کے ہیڈ کوارٹر کی میں بات نہیں کر رہا, بے شمار ملیشیاز ہیں وہاں. اس ملیشیا کا, اور وہ وہاں پاکستان ڈسکس ہو رہا تھا شمالی عراق. نہ آپ کو, مجھے لگتا ہے کہ ریاست کے اداروں کو زیادہ انٹرسٹ ہے اس بات سے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, وہ اپنا بیٹھ کے آرام سے مطلب وہ کریں سارا سلسلہ. عدالت, میں نے آپ سے کہہ رہا ہے ایک اور واقعہ پیش آ گیا, میں کہہ رہا ہوں فیصلہ ریلیونٹ نہ ہو جائے. ایک اور واقعہ پیش آ گیا اس طرح کا جو آج لاہور میں ہوا ہے, تو میں کسے پوچھوں گا جا کے؟ وزیر اعظم محترم جو ہیں وہ مالدیپ تشریف لے کے جا رہے ہیں 3 روزہ دورے پہ. ان حالات میں مالدیپ کے اندر خود دھبردوز ہو گئے حالات. آپ کو پتہ ہے مالدیپ میں کیا ہوا ہے؟ مالدیپ کا جو صدر ہے اس نے پارلیمنٹ بند کر دیا آج, کیونکہ وہاں پر جو اپوزیشن کے لوگ ہیں, عبداللہ یامین نام ہے اس کا, کیا نام ہے صدر کا, اس نے پارلیمنٹ بند کر دیا آج, کیونکہ اسپیکر کے خلاف وہاں عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے. اور پچھلی دفعہ جب لائے تھے مارچ میں تو فوج کو بلا لیا تھا, فوج نے بلا کے پارلیمنٹ کو لاک کر کے, تو وہاں پر ہنگامہ ہو رہا ہے. وہ بغاوت, میاں نواز شریف وہاں سیر کرنے جا رہے ہیں, جزائر کے اوپر گھومیں گے, تصویریں, باغ, پانی, پتے, اللہ جانے کے. بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں جتنی تاخیر, دیکھیں آج جو جانے گئی ہیں, آپ کے لوگ کیا کر رہے تھے آج؟ آپ کے جو زوما بیٹھے ہوئے ہیں, میں ہمارے بھائی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, میں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا 2 گھنٹے پہلے. ان کا ذہن کہاں ہے اس وقت؟ وزیر داخلہ ہے, میں تعزیت کرتا ہوں, میں تعزیت کر کے چلے گئے. یہ آپ کا یہ نکٹا تھا, یہ آپ کا نیشنل ایکشن پلان تھا, یہ آپ کی یعنی کارکردگی آپ کی. آخر میں کہتا ہوں زندگی میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی سیاسی زندگی کا یا عام زندگی کا اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے. جیسے ایک ناول ہوتا ہے نا, وہ ناول یہ کہانی ختم کس طرح ہوتی ہے. آپ فلم دیکھنے چلے جائیں تو فلم کا سب سے اہم حصہ کون سا ہوتا ہے؟ اینڈ. کہ وہ کہاں فلم اینڈ کیسے ہو رہی. اب اس پورے سیاپے کا اینڈ کیسے ہو رہا ہے آپ دیکھیں. کرپشن, چوری, ریاست بھاڑ میں جائے, ہمیں پرواہ نہیں ہے, وہ ادھر بیٹھے ادھر. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, اور پراپر انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہیں. کراچی میں فائرنگ شروع ہو گئی ہے, بلوچستان میں لوگ شہید ہونا شروع ہو گئے. میں ماننے کو تیار نہیں ہوں اس بات کو کہ افغانستان میں جو تشدد ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے, جس پہ ہمارا دل رو رہا ہے پاکستان, اس لیے کہ افغانستان میں کوئی شہادت ہوتی ہے, کوئی جان کسی کی جاتی ہے, تو یہ ایسے ہیں ہم
وہ اشرف غنی اور وہ پپٹس بیٹھے ہوئے جو بھی سمجھتے رہے, وہاں پر ایک جان جاتی ہے, پاکستانیوں کو دکھ ہوتا ہے. لیکن میں جو آج کابل میں ہوا ہے, میں اس پہ بہت شدید افسردہ تھا, اور میں آج سوچ رہا تھا کہ پورا اس کو ڈسکس کروں گا. آج وہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹ کیا فگرز ہیں, وہ 38 کوئی کہہ رہا ہے, میری کسی سے بات ہوئی وہ کہہ رہہ ہے 60, کوئی کہہ رہا ہے کہ 65, لیکن بہت بڑی تعداد میں, بہت بڑی کلیئرٹی نہیں ہے. اور وہاں پر جو طالبان نے کہہ دیا کہ ہم نے کابل میں اٹیک کیے, اس کے فوراً 2-3 گھنٹے کے بعد, 4 گھنٹے کے بعد, 5 گھنٹے کے بعد, 6 گھنٹے کے بعد یہ لاہور میں اٹیک ہو گیا. کوئی نہ کوئی رابطہ ان کا ہے ضرور. یہاں پر ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کی, تحریک طالبان پاکستان جو کہ افغانستان میں بیٹھے ہیں, اور وہاں پر بھی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری آپ کا وزیر داخلہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ صحت دے انہیں, وزیر خارجہ, وزیر اعظم, صوبوں کے وہ وزراء اعلیٰ کے اقامے نکلتے آ رہے تھے. ذمہ دار کون ہے اس پوری صورتحال کا, جہاں ریاست یرغمال بنی ہوئی ہے, ذمہ دار کون ہے؟ عدالت سے میں امید کرتا ہوں, میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ فیصلے میں تاخیر نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ فیصلہ irrelevant ہو جائے اور ایسے واقعات مزید پیش آ جائیں کہ جہاں لوگ کہیں کہ یار فیصلے کو رکھو سائٹ پہ. ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. دیکھیں, ملک آپ کی ریاست, جب آپ کے وہ تنظیمیں, دہشت گرد تنظیمیں جن کو آپ نے مارا ہے, کوٹا ہے, کامیابیاں حاصل کی ہیں پچھلے 4-5 سالوں میں, 10 سالوں میں, اور ان سالوں میں تو بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں, وہ آپ کے خیال سے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پلان نہیں کر رہے کچھ. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ریاست ہی نہیں ہے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ ریاست کے سربراہ ہی نہیں ہے, وہ مری میں گھوم رہا ہے, کوئی کہیں, وہ دیکھتے ہیں لوگ ہی نہیں ہے, ایک بیمار پڑا ہے, ایک یہ پڑا, وہ بھائی وہ سارے ایکٹیو نہیں ہوں گے اس وقت. نہ آپ کی سفارتی پالیسی ہے, نہ کوئی بات کرنے کو تیار ہے کسی سے. تو اس وقت خدا نہ خواستہ آپ کے تینوں بارڈرز کے اوپر ٹینشن ہے. اگر کوئی ایک بارڈر کے اوپر گولہ باری ہو رہی ہے, انڈیا تو کر رہے ہیں مسلسل, وہ تو افغانستان نظام لگا رہا ہے, ان کی 1662 شہریوں کی جانیں گئی ہیں. طالبان 2 صوبوں میں پچھلے ہفتے بدخشاں کے ایک علاقے میں وہ ایک ہسپتال میں گھسے, وہاں پر 32 پولیس والے داخل تھے, ان کو زخمی, ان کو گولی مار کے چلے گئے طالبان والے. طالبان پورے افغانستان پہ قبضہ, مجھے نہیں پتا کہ ایسے ہلمند سے زیادہ کابل میں اس وقت طالبان پاورفل ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں پاکستان بطور ریاست کر کیا رہا ہے؟ میں نے کہا نا کہ مجھے نہیں پتا میں کس سے پوچھوں اس وقت. میں انتظار کر رہا ہوں عدالت کے فیصلے کا. اب عدالت کے فیصلے وہ 3 رکنی 5 رکنی نے, ٹھیک ہے, یہ جہاں جو مرضی کر لیں, یعنی عوام فیصلہ کر. میرا بھائی رانا ثناء اللہ عجیب و غریب باتیں آج کر رہے ہیں کہ فیصلہ عوام کریں گے, کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ 62-63 کرے. یعنی مجھے عوام منتخب کر لیں, ڈاکٹر شاہد کو عوام, میں منتخب ہو جاؤں, اور اس کے بعد میں 100 قتل کر لوں, اور مجھے پولیس پکڑنے آئے اور میں کہوں میں تو منتخب ہوں, میرا فیصلہ تو عوام کریں گے, میں قاتل ہوں, تم کون ہو مجھے پکڑنے والا. یعنی یہ کس طرح کی دلائل دے رہے ہیں؟ میں ڈاکو ہوں, میں چور ہوں, لیکن میں منتخب ہوں علاقے میں, تو تم کون ہوتے ہو مجھے پکڑنے والے؟ یعنی بھائی آپ, یہ ایک فوجداری مقدمات ہیں, یہ ایک چوری چکاری کے کیسز ہیں, اور میرے جیسا آدمی اکراس دا بورڈ کی بات کر رہا ہے. رانا ثناء اللہ کو اور حکومت کو پتا تھا یہ منظور قادر کاکا کون ہے؟ انہوں نے نام سنا تھا کبھی آج تک؟ جب سنا تھا تو یہ تو پارٹنرز ان کرائم ہے نا سارا کے سارا ٹولہ. ان میں سے ان کو پتا تھا کسی کو منظور کاکا کا, اگر میں نہ ایشو لے کر آتا؟ ان میں کسی کو پتا تھا نثار مورئی کون ہے؟ ان میں سے کسی کو پتا تھا سرفراز مرچنٹ کون ہے؟ کراچی آپریشن کیا, تیر مارا ہے بہت بڑا. ان میں سے ان کی یادداشت کھو چکی ہے سب کی. اور یہ ہمارے میڈیا کے میرے جو سینئر ترین, جو ہر روز ایک آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے, یہ سارے جو ہیں روز میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار ایک منٹ, یہ تو 5 دن پہلے تو کچھ اور کہہ رہا تھا, وہ جی اب ایسا ہے, اب بس سب کلمہ پڑھ رہے ہیں, کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر رہے ہیں سارے, ایک روز ایک میرا ساتھی جو ہے میڈیا میں وہ اسلام قبول کر رہا ہے کلمہ پڑھ کے. بات یہ ہے کہ ریاست کو آپ نے ایسی جگہ کھڑا کر, اب سب انتظار کر رہے ہیں عدالت کا.
फैसला अवाम करेंगे। अजीब व गरीब बात है भाई, अवाम फैसला करेंगे, अवाम जान से जा रहे हैं अपनी। फैसला कब तक मुतवक्के है? क्या इसी हफ्ते आ सकता है? फैसला इस हफ्ते आ जाएगा, आ जाना चाहिए। मैंने कहा ना इस हफ्ते आ जाना चाहिए। अगले हफ्ते तो गालिबन हमारे कुछ जज साहबान जो हैं वो रुखसत पे जा रहे हैं, और अगर इस हफ्ते अनाउंस नहीं किया तो फिर वो फैसला 5 रुकनी बेंच ही सुनाएगा फैसला। 3 रुकनी नहीं, मेरा जो अंदाजा है वो 5 रुकनी बेंच ही सुनाएगा। अमल दरामद 3 रुकनी भी सुना सकता है, 5 मेरा अंदाजा है कि 5 रुकनी सुनाएगा। इसी हफ्ते सुनाएगा, ये बुध को सुनाएंगे, जुमेरात या जुमे को, क्योंकि उसके बाद फिर 5 जज साहबान में से कुछ जो है वो मुझसे बाहर होंगे जी। अब मसला ये है कि अब इस पूरी सूरत हाल में वजीर आजम साहब मालदीव जा रहे हैं जी, और वजीर आजम जहां पे पार्लियामेंट को उनके सदर ने बंद कर दिया है। वजीर आजम हाउस की स्टेटमेंट भी आ जाई है कि वजीर आजम किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे। मांग कौन रहा है इस्तीफा? तो अगर अदालती फैसला उनके खिलाफ आता है तो फिर क्या करेंगे डॉक्टर साहब? इस्तीफा उनसे कौन मांग रहा है इस्तीफा? वो नाहल होने जा रहे हैं। वो अगर उनकी नाहलियत की बात हो रही जिस ओहो, ये आप इस मुल्क में जरा अंदाजा देखें, ये ताकत और इक़्तिदार में आप नाम देखें, दूसरे नाम चलने शुरू हो गए। यानी वो होता है ना कि घर का बड़ा भी मरा नहीं है और बच्चों में जायदाद तो डिस्कस करें। अच्छा यार ये बताओ ना कि वो दादा के मरने के बाद बंटवारा किस तरह होना है? नाम चल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, अपने नाम डलवा रहे हैं। मीडिया को फोन करके हमारा नाम भी डाल दो, खुरम दस्तगीर, एहसन इकबाल साहब। मैं इनके ये नहीं कि ये जो नाम लिए मैंने ये, मगर कुछ लोग अपने नाम भी डलवा रहे हैं बीच में। यार हमारा भी डाल दो ना नाम, हमारा नाम चल रहा है। ये खबर एक मुझे मीडिया के हमारे साथी उम्मीदवार काफी है डॉक्टर साहब, इसका मतलब है बहुत सारे उम्मीदवार हैं, सारे उम्मीदवार हैं जिसपे पैर रखो वही बिच्छू है। बात यह है कि यहाँ पर जो है वो एक साहब ने मुझसे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका बिल्कुल, उनसे मेरी बात हुई, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा नाम भी ले दें। और तो मैंने कहा जी आपका नाम भी ले दूंगा, ले देता हूँ मैं। तो कहते हैं लेकिन डॉक्टर साहब नाम ना लें, ये कहें कि मेरे साथ जो है ना वो ज्यादा एमएनएज हैं और मैं ज्यादा काबिल कबूल हूँ तमाम हलकों में। और मैंने कहा सर खुदा का वास्ता, मैं कहा इतना मतलब है कि मतलब ये मैं कैसे आपका नाम मैं ले सकता हूँ कि आप उम्मीदवार हैं, मैं ये मैं कैसे तो खुदा का वास्ता बता, मुझे तो आपका भी नहीं पता। आप तो आपके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि आप फलाने के साथ हैं। तो मतलब ये एक होता है ना कि अभी वो दादाजी जो है वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं और पोते और बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं जायदाद का बंटवारा कौन, तू बनेगा कि मैं बनूंगा कि ये बनेगा कि वो बनेगा कि अच्छा चौधरी निसार। अच्छा कितनी संजीदा पोस्ट है और कितनी इज्जत और एहतराम आज भी है चौधरी साहब। समझ क्या मतलब, एक तरफ रियासत खड़ी है, एक तरफ वफादारी मियां नवाज शरीफ साहब की। मैं मियां नवाज शरीफ की वफादारी को अहमियत देता हूँ, सारी जिंदगी मियां नवाज शरीफ मैं आपका वफादार रहूंगा। यार लोग मर रहे हैं, 100 मर गए, 200 मर गए, 500 मर गए, इतने बिलियन डॉलर मुल्क से चले गए बाहर जी। वो देखिए मैं नाम नहीं ले सकता, डॉक्टर साहब भी उन्हें मनाने गए नहीं। मतलब क्या उस दिन जिस दिन एतजाज एहसन खड़े हुए थे पार्लियामेंट में, और उस दिन एतजाज एहसन ने जबरदस्त कर दिया था इनको चौधरी निसार को, और चौधरी निसार ने जवाब नहीं दिया था। सबको याद होगी वो तकरीर जब चौधरी ने कहा था आई टेक यू टू द क्लीनर्स, जब एतजाज एहसन खड़े हुए थे पार्लियामेंट के अंदर, तो आई टेक यू टू द क्लीनर्स। तो उसके बाद ही हुआ था कि उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने हाथ पकड़ा था और चुप करवा दिया था चौधरी निसार को कि चौधरी निसार रिएक्ट ना करें, चौधरी निसार अगर जवाब देंगे तो। ने कहा था ये घूर घूर के देख रहा है मुझे, घूर घूर के देख रहा है। यानी उन्होंने टोटल डिमोलिश कर दिया था चौधरी निसार को। चौधरी निसार की उसके बाद पोजीशनिंग बनी थी, मैं वो छोड़ देंगे, उनके पुराने इख्तलाफ आते हैं, नाराज हो जाते हैं, अखरूट जो उनका इंटरनल मामला है। उनको मुल्क के 22 करोड़ लोगों को आपके या ख्वाजा आसिफ के दोस्ती और दुश्मनियों से दिलचस्पी नहीं है जी, कि आप पसंद करते हैं, वो पसंद करते हैं, आपकी लड़ाई है नहीं। आप में से एक वजीर दिफा इस मुल्क का, एक डिफेंस मिनिस्टर है और एक इंटीरियर मिनिस्टर है। एक डिफेंस मिनिस्टर है, एक इंटीरियर मिनिस्टर है, एक फाइनेंस मिनिस्टर है जिसकी हथकड़ियां इंतजार कर रही हैं और बाकियों पता नहीं कितनों की कर रही हैं, और एक प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त इन हालात में जब फैसला आना है वो मालदीव घूमने जा रहा है, जाके सदर ने पार्लियामेंट को ताले लगा दिए और फौज घुस गई है पार्लियामेंट के अंदर। मालदीव की तरफ पड़े हालात तो देखे मालदीव में क्या है जी। पता चला उन्होंने गलती से पकड़ के उनकी फौज ने, उन्होंने कहा ये वो जबरदस्त हो गए, उन्होंने कहा देखो साजिश कामयाब हो गई। मतलब ये तो
मतलब अजीब और गरीब एक सिलसिला। सवाल ये है, मैं बस जो बात कह रहा हूं कि फैसला इस हफ्ते आ जाना चाहिए जी। और उम्मीद है कि आ जाएगा, उम्मीद है कि आ जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ब्रेक से आकर हम अपनी बुध discussion को, जारी रखते हैं। बुध या जुमेरात को आ जाएगा जी। और आ जाना चाहिए। जी और नाहलियत और मुकदमात, जी फौजदारी मुकदमात। बिल्कुल डॉक्टर साहब। नाज़रीन, फैसला बुध या जुमेरात को आ सकता है, फैसला क्या आ सकता है और वजीर आजम की क्या स्ट्रेटजी, और अगर ज्यादा महफूज रहा तो इरेलीवेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर फैसला ज्यादा देर महफूज रहा तो इररेलेवेंट हो जाएगा, ये कैसे? नहीं, अमेरिकन ने आपकी एड बंद कर दी है। $2.5 करोड़ हर रोज मुल्क से मनी लॉन्डर हो रहा है। जी $2.5 करोड़। इसहाक डार साहब ने अपना तो उनका जो होगा सो होगा, उन्होंने पता नहीं अगली कितनी नस्लें उन्होंने मकरूज करके वो छोड़ के जा रहे हैं। IMF अब सारे IMF भी कह रही है कि इन्होंने महंगे कर्जे ली। अब चीजें खोल खोल के सामने आ रही हैं, खोल खोल के सामने आ रही हैं। बात ये सारी कि इसको ये फैसला तो जो वजीर आजम हाउस और अब तो मान लिया सबने। मैंने कहा ना, अब तो मेरे साथी तज्जिया कार जो हैं वो भी हर रोज कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं कि नहीं ये सेटअप जा रहा है, ये सेटअप जा रहा है। कईयों के तो, बहुत से तो बड़े जेन्युइन हैं और वो बड़ा उनकी वो है, लेकिन उनके जो चेहरे हैं वो मैं देख के ना, जैसे मैं कभी कहता ना, मुसलमी को निचोड़ लो ना ऐसे कि करके। एक मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं ये मीडिया का तो किस्सा आ रहा है ना बीच में। एक हमारे साहब जो मेरे कोलीग, बहुत सीनियर कोलीग, उनके साथ क्या मामला तय हुआ जरदारी साहब के दौर में। मेरे मुताबिक तो ढूस हो गया ना, जो प्रोग्राम चलता था मेरे मुताबिक, वो तो जबरदस्त कर दिया उसको तो बिल्कुल। उनके साथ ये मामला तय हुआ कि यार आपने जो है ना, वो तमाम बाकी वजीरों की करप्शन की कहानी आप लाते रहे रोज जी, लेकिन आपने मंजूर काका और ये जो असल किरदार थे सारे, इनका नाम नहीं लाना। साकिब सोमरो, ये आपका निसार मोराई, इनके नाम डिस्कस नहीं करने, वजीरों के करते रहे आप। यानी ये और जबरदस्त प्लान था, और वो रोज डिस्कस होती थी एक कहानी, करप्शन की कहानी, अजब कहानी। वो रोज, और मैं बैठ के सोच में कहता था यार ये करप्शन की, बट सबकी करो। ये जो है ना, ये चंद शख्सियात, रियाज लाल जी वाल जी, या इधर मत जाना, ना 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 ना, इस तरफ नहीं जाना, PIA में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर। अच्छा, ये हुकूमत, लेकिन मैं आपको सारी बातों के बावजूद, पीपल्स पार्टी करप्शन वो तो खैर छोड़ देना, गवर्नेंस करप्शन छोड़ें, पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली बहुत प्रॉपर वो कहते हैं सियासी मैनेजमेंट, खास सियासी मैनेजमेंट करने में जरदारी साहब का जवाब नहीं। कमाल की उन्होंने मुश्किल हालात में एक सियासी तौर पे मैनेज किया चीजों को, जैसे तैसे करके जो भी कुछ हुआ मैनेज किया। कर्जे भी इससे कम थे, बुरा हाल था, सिद्का अभी भी है, इससे मुल्क मजमूई कर्जे कम थे। सफारती पॉलिसी इससे बहुत बेहतर थी, तो हालात 1000 गुना बेहतर थी। हिना रब्बानी घर या शाम में, और हालात तो देखिए उस वक्त क्या हालात थे, जो वो यानी आप खारजा अमेरिकन का दबाव दाएं, जो भी कुछ था, यहां कुछ है ही नहीं। और उस वक्त पीपल्स पार्टी को सारे लोग कोसते थे कि ये आपकी तो टीम ही नहीं है, असल टीम तो मुस्लिम लीग नवाज की आएगी, और मुस्लिम लीग नवाज की टीम आई है। लोग कह रहे हैं ये क्या टीम है, ये कौन लोग हैं। ये इंतहाई मुश्किल हालात में उन्होंने, ये नहीं देखा ना, मुंबई का वाकया हो गया, पहला प्रेशर आया, और प्रेशर आया, ये एबटाबाद हो गया, बेहजार विद्रोह, ये वो हंगामे, बीच में एक होता है मार धाड़ से भरपूर 5 साल जुडिशियल मूवमेंट चल रही है, ये हो रहा है, मगर वो पॉलिटिकली से ज्यादा वो मैनेज करे। इनसे कुछ भी नहीं हो रहा, इनसे अपने वजीर नहीं संभाले जा रहे। यानी पहले ये बैठ के हमारे वजीर आजम वजीरों को लड़ता देख के बड़ा खुश होते थे, वो लड़ाई हो गई खुश। अब इस मरले पे आके वो लड़ाई इतनी संगीन हो गई है, और वजीर आखिर में देखिए बात वो होती है ना कि आखिर में क्या सवाल होगा कि आप पाकिस्तान के वजीर दिफा थे, डिफेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्या पोस्ट होती है, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे,
کیا پوسٹ ہوتی ہے، فارمر پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، کیا پوسٹ ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اس وقت اس مرحلے پہ آپ بالکل نتھیا گلی مری، ٹویٹر پہ چل رہا ہے، شیئر کر کے وہ مذاق ہو رہا ہے، کوئی مطلب مجال ہے 200 بندہ بھی مر جائے پی آئی ڈی کے دروازے نہیں کھلیں گے. فیصلہ ان کو کیا بتایا گیا ہے، ان کو مشیروں نے کیا بتایا ہے، پیار محبت سے. اچھا وہ امریکن اسٹائل ہے نا، امریکن اسٹائل میں امریکہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ ہم افغانستان میں ہار گئے، ہم افغانستان میں ذلیل ہو گئے، ہم افغانستان میں جی عزت ہماری ناک رگڑی گئی ہے، یہ نہیں کہیں گے. ہم افغانستان کی جنگ جیت نہیں سکے، اس کی وجوہات مطلب وہ تو پیار سے بتاتے نا، ہم یہ نہیں کہ ہم ذلیل ہو گئے، ہار گئے، نہیں نہیں، ہم جیت نہیں سکے. اور یہ ہوتا ہے ہم فتح یاب نہیں ہو سکے، ہماری فتح حاصل نہ کرنے کی یہ وجوہات ہیں. پاکستان لوگ رکھ دو، نمبر 1 اوپر رکھ دو پاکستان کو. اچھا مطلب جتنا مرضی دھبڑدوز ہوتے رہو، دو جوتے کھاتے رہو، یہ کرتے رہو، وہ پولیس ان کی ٹرین پولیس پھٹ رہی ہے اندر سے، وہ جن کو اربوں ڈالر کھا گئے، وہ حامد کرزئی گروپ این ڈی، وہ پھٹتے رہے، مارتے رہے، کوٹتے رہے. وہ لسٹ ہم ہماری ناکامیوں کی ضلالت کی مٹی پلیت ہونے کی سبب پاکستان ہے. مطلب یہ ہوتا نا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا نا، آپ نے رکھا ہوا بس ختم، جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی آپ کو. آپ ذلیل ہونے کا کیوں ذلیل ہوئے، کیوں تھپڑ والا پاکستان، جیسے موجودہ حکومت نہیں کری. کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ عمران خان، بالکل امریکہ یہ امریکن پالیسی، یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا. عمران خان وہ نہال ہاشمی نے کہا، آپ نے عدالت نے پوچھا آپ نے کیوں تقریر کی ہمارے خلاف، انہوں نے کہا عمران خان. انہوں نے کہا چپ کرو، تم نے ہمیں اس کا کیا تعلق ہے، اس تقریر کا کیا تعلق ہے، توہین عدالت سے کیا تعلق ہے عمران خان سے. کہتے ہیں اچھا رٹو تو وہ بتایا گیا ہے نا، وہ جیسے امریکن کرتے ہیں. اچھا 12 اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں ان کو کیا بتایا گیا ہے، ان کو یہ بتایا گیا ہے وزیر اعظم ہاؤس کو کہ سر پوری فیملی دبڑدوز 62-63 میں ڈسکوالیفائی، اور پلس فوجداری مقدمات کھلنے جا رہے ہیں. اور نیب نے کام بھی شروع کر دیا. نیب بھی ایک دم سے وہ ہوتے نا ممیز، وہ قبرستان میں نہیں ہوتا، وہ مائیکل جیکسن کو دیکھا تھرلر گانا، تھرلر کر کے وہ کامیڈی کھڑے ہو گئے، اچانک زومبیز کھڑے ہو گئے، ناچنے شروع کر دیا انہوں نے سب نے. وہ سارا ان کا جو بورڈ تھا وہ زومبیز کی طرح تھرلر گانے کی طرح ناچنا شروع ہو گیا. اور اچانک وہ زومبیز کھڑے ہو گئے. انہوں کو اچانک یاد آ گیا کہ حدیبیہ پیپر میلز نامی کوئی ایک خوفناک قسم کا کرپشن کیس تھا، جس میں اسحاق ڈار، جس میں شہباز شریف اپنے کئی دوسرے لوگوں کے ساتھ ملوث تھے. وہ سارے آج انہوں نے کر کے عدالت میں کہا کہ جی ہم اگلے 5-6 دن میں اپیل فائر کر دیں گے، حدیبیہ کھول دیں گے دوبارہ. حدیبیہ کھولنے کا مطلب ہے کہ شہباز شریف بھی زبردست. اب شہباز شریف کیا سوچ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ مجھے کیا پتا انہوں نے کیا. دیکھیں سوچنے کی بنیادی چیز ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ذہن ہو، ذہن ہوگا تو سوچیں گے نا، کیا سوچیں گے، ذہن ہو تو سوچیں. وہ مروادی وکیلوں نے، مشیروں نے، وہ چودھری نثار، مطلب ہے کہ وہ چودھری نثار کی میں آج پریس کانفرنس ان کی دیکھی، میں نے کہا نا یہ بڑے زبردست لوگ ہیں. احسن اقبال ہو گئے، خرم دستگیر، اچھے لوگ یعنی جو ہوتے ہیں نا، اچھے وزیر یعنی جینوئن پرانے مسلم لیگی ہو گئے، چودھری نثار ہو گئے، خواجہ آصف صاحب، آپ ان کی زبان سے جو پراپر مسلم لیگی، اچھے، ان کا ایک مزاج ہے، ان کی ایک سوچ ہے. پرویز رشید صاحب ہو گئے، اچھے لوگ ہیں. اب مصیبت ساری کیا ہے کہ اچھے کی تعریف یہ ہے کہ آپ نے میاں نواز شریف کے آگے کچھ نہیں بولنا. مطلب آپ میاں نواز شریف کہیں گے یہ سورج ہے تو کہیں گے یہ سورج ہے، حالانکہ وہ بلب لگا ہوگا سامنے. میاں سے کہتا خوبصورت سورج نکلا ہوا ہے کہ ہاں یہ ٹیوب لائٹ ہوگی، میں کہیں گے 14ویں کا چاند ہے. ایک آدمی گانا گان شروع کر دے گا، نہیں میاں صاحب وہ تو چاند ہے، ماتاب تو آپ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے اس قسم کی صورتحال میں اب وہ جو ہے نا وہ اب کیا پریس کانفرنس تھی آج، اس پریس کانفرنس کا ٹائٹل کیا رکھا جائے؟ مطلب میں چپ رہوں گی، وہ امراؤ جان ادا، اس کو کیا رکھا جائے؟ یہ کیا پریس کانفرنس تھی سر صاحب کی؟ وہ آئے، انہوں نے بات کی، میں بہت کچھ کہنا چاہتا، میں درد میں تھا، میں تکلیف میں تھا، چلے گئے. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ صاحب اسکائپ پہ کر لیں کوئی، وہاں پر آپ کوئی، ہم آپ کے حاضر ہو جاتے ہیں دولت قدے پہ آپ کے، ہم وہاں پر صحافیوں سے بستر پہ لیٹ کے بات کر لیں. کیوں کہہ رہے جب میری کمر کا درد ٹھیک ہوگا. میں آپ کو 100% بتا رہا ہوں، ان کا اور مشرف صاحب کا ایک ہی ڈاکٹر ہے. کمر کا درد ہے نا، یہ ایک ہی ڈاکٹر ہے. اور مجھے
میں سیریس ہو رہا ہوں. آپ یہ کوئی ڈانسنگ کلاسز اٹینڈ نہ کر رہے ہوں بیچ میں چودھری صاحب, اسمارٹ آدمی ہے, اور یہ پتا چلے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی ویڈیو بھی آ جائے سامنے ڈانس کرتے ہوئے. تو مجھے جو ہے وہ اب یہ کہ جمعرات جمعے تک فیصلہ آئے گا. میاں صاحب ہوں گے پتہ نہیں مالدیپ. اگر اس ہفتے نہیں آتا فیصلہ, حالات اور واقعات جو خطے کے ہیں پورے اور ملک کے ہیں, اگر اس ہفتے نہیں آتا, جج صاحبان نے چھٹی پہ جانا ہے تو فیصلہ ایریلیونٹ ہو جائے گا. باقی واقعات آ کے اس فیصلے پہ حاوی آ جائیں گے. ریاست, پوری ریاست دیکھ رہی ہے کہ فیصلہ کب آتا ہے, اور کمال کی جے آئی ٹی اور کمال کے ججز, اور مجھے توقع ہے کہ جسٹس اب بریک لیں پھر میں اس کے بعد بات کرتا ہوں. عدالت میں بھی کچھ ہو رہا ہے اس وقت, آپ بریک لیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, بریک سے آخر میں اپنی ڈسکشن جاری رکھیں. ناظرین ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین جی ڈاکٹر صاحب, اگر فیصلہ وزیر اعظم کی حمایت میں آیا تو پھر کیا صورتحال؟ حمایت میں تو کیسے آئے گا؟ حمایت میں تو دیکھیں عدالت نے پوری کوشش کی کہ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ مل جائے کہ جس کے نتیجے میں کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف مل سکے. جی میں وہی بات کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا, چودھری نثار صاحب کو بتانا چاہیے آ کے کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو یہاں تک پہنچایا ہے, کون سے لوگ ہیں, اور کس نے مشورہ دیا کہ اس کو پارلیمنٹ سے لے جائیں باہر. یہ پارلیمنٹ میں ٹی او آرز بن جاتے, وہیں پہ اسحاق ڈار ایکٹیو اور یہ سارے بیٹھ کے ٹی او آر بناتے. پارلیمنٹ سے باہر سڑکوں پہ لے گئے, سڑکوں سے عدالت میں آ گئے. عدالتوں میں نہیں اگر مسئلہ حل ہوتا, اگر مسئلہ عدالتوں میں حل نہیں ہوتا, فرض کریں عدالت کا فیصلہ اگر فرض کریں ایسا آتا ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہوتا اپوزیشن پارٹیز کو, تو وہ پھر سڑکوں پہ چلا جائے گا معاملہ. اور اس بار سڑکوں پہ نہیں دیکھیں, اس بار حالات مختلف ہیں. حالات ایک ٹائم میں نا ریاست کا بھی تو ایک وہ ہوتا ہے نا, ایک مطلب آپ کتنا سنبھال سکتے ہیں اپنے آپ کو, آپ کتنا سنبھال سکتے ہیں اپنے آپ, کہاں تک آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کا قرضے, آپ کے بیوروکریسی مفلوج ہو گئی ہے, آپ کے سفارت خانے خاموش پڑے ہیں, ہر آدمی پوچھ رہا ہے کیا ہوگا, کیا بنے گا, ڈالر کسی کو پرواہ نہیں ہے, مطلب عجیب منی چینجز, یہ وہ مطلب بالکل. تو مسئلہ یہ ہے کہ فیور میں اگر آ جاتا ہے تو وہ عدالت مطلب ہے کہ پھر اس کی کوئی دلائل تو دے گی نا کہ کس بنیاد پہ. میرا نہیں خیال کہ وہ فیور میں فیصلہ آئے گا, اور خاص طور پہ میں جو انتظار کر رہا ہوں وہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے فیصلے کا کر رہا ہوں, کیونکہ ان کا جو فیصلہ تھا, میں نے پورے ڈیٹیل فیصلے پڑھے. اعجاز الحسن صاحب کا فیصلہ, اس کا میں انتظار کر رہا ہوں, کیونکہ وہ فیصلہ جو لاسٹ ٹائم تھا وہ بڑا ڈیٹیل میں بڑا سخت فیصلہ تھا, بہت ہارش فیصلہ تھا, بڑا سخت فیصلہ جاتے جاتے, لیکن آخر میں انہوں نے جے آئی ٹی کی طرف ڈائیورٹ کر دیا. میں اعجاز الحسن صاحب کی جو فیصلہ ہے نا, اس پہ خاص میں چاہوں گا کہ میں اس کو دیکھوں, اور کیونکہ وہ جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا, بہت سخت فیصلہ, آخر میں جا کے وہ جے آئی ٹی پہ چلے گئے ہیں اچانک. تو کبھی ان سے ظاہر ہے کہ سٹنگ دیتے ہیں تو ان سے اس طرح بات تو نہیں میں کر سکتا, لیکن میں ان کے فیصلے کا, جسٹس اعجاز الحسن, جی ان کے فیصلے پر آپ غور کریں گے, میں ان کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا فیصلہ کیا ہوتا ہے, اور حکومتی حلقے بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں, میں ان باتوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, اور زیادہ تر امکان یہی ہے کہ تمام جج صاحبان جو ہیں وہ ایک ہی فیصلہ دیں گے, کوئی اختلاف اس میں نہیں ہوگا. کلین چٹ دینی ہے تو کلین چٹ دے دیں, اس بحران سے نکالیں اور اگلے بحران میں ڈال دیں. دیکھیں ملک تو بحران میں جائے. اس کے بعد جو ہے, اس فیصلے کے بعد بھی پھر ایک جب بلڈوزر چلے گا تو چھوٹی چھوٹی جو چیخیں ہیں, چھوٹے چھوٹے جو نا, چھوٹے چھوٹے تو نہیں ہیں, بڑے ہیں, وہ اس وقت وہ روندے جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے حشرات و لٹ بن جائیں گے سارے, اور کیسز کھل جائیں گے, اور عدالت پھر پیچھے لگے گی ان کے غالباً, بالکل جیسے وہ کراچی بدامنی کیس میں ہوا تھا, وہی ماڈل بن رہا ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ میں اب سب جج صاحبان کے فیصلے, ریمارکس اور ڈائریکشنز کا میں منتظر ہوں, اور پوری قوم کی طرح, اور یہ زیادہ عرصے طویل نہیں ہو سکتا. اسی ہفتے وزیر اعظم کو بتایا گیا ہے کہ سر آپ یہ فیصلہ اگر اسی ہفتے آتا ہے تو آپ کو جزائر وزائر میں کوئی اچھی سی خوبصورت جگہ پہ ہو جائے, فیصلہ سنیں, لیکن یہ خدا کا واسطہ وزیر اعظم کو بتا دیں, ادھر فوج پارلیمنٹ میں گھس گئی ہے, وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اور مسئلہ ہو جائے. وہ وہاں مالدیپ کے نہیں, کسی نے خدایا کسی نے نہیں پتا مالدیپ میں کیا ہو رہا ہے اس وقت,
मालदीव में धबड़दूस कर दिया उन्होंने, फौज घुस गई पार्लियामेंट में, स्पीकर बंद, आज पार्लियामेंट में ताले लगा दिए। आप जरा मालदीव को, आज मालदीव में ताले लगा दिए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के अंदर वो सदर जो है वो कह रहा है कि मेरे स्पीकर, यानी आप यूं समझ लें कि वहां के मियां नवाज शरीफ जो हैं वहां के स्पीकर को बचा रहे हैं, यानी वहां के मियां नवाज शरीफ वहां के एयाज सादिक को बचा रहे हैं। पब्लिक आ रही है एयाज सादिक को जबरदस्त करने, और मियां नवाज शरीफ साहब ने फौज से कहा कि पार्लियामेंट को बंद, मतलब इस तरह का मंजर है मालदीव में इस वक्त, ऐसा मंजर है। अच्छा वो अंदर घुस गए हैं, जो पब्लिक है वो अंदर घुस गई है, उनके ऊपर वो सुर्ख मिर्चें नहीं होती, वो मिर्चें डाल दी हैं पुलिस ने उनकी आंखों में, लोगों के वो एक दूसरे को मारने जो, वो कहां जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब? वो किसी ने मशवरा दे दिया, सर वहां जजीरे वजीरे अच्छे हैं तो वहां सैर करें आप जाके, कब तक मरी नथिया के लिए वहां भी जाए ना आप, और बल्कि मेरा ममनून से आपको भी ले जाए, उनको भी बेचारों का दिल है छोटा सा। लेकिन बहरहाल ये इस हफ्ते इंशाल्लाह फैसला, और जो वजीर आजम को ब्रीफिंग दी है उनकी लीगल टीम ने अब, और आप सिर्फ सियासत की बेरहमी देखें, डिस्कशन लॉबिंग क्या हो रही है, या सादिक ख्वाजा आसिफ बनेंगे तो निसार नाराज हो जाएंगे, यानी यार ये कोई बात है? नवाज शरीफ आपके कायद हैं, आप नवाज शरीफ साहब की फिक्र करने के बजाय ये फिक्र कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के बाद वजीर आजम कौन बनेगा। यानी हद हो गई। यानी दादा हजूर वेंटिलेटर पे पड़े हैं और पोते जो हैं डिसाइड कर रहे हैं कि दादा हजूर का वेंटिलेटर से कब हटाया जाएगा। यानी आप जरा शायद आकाश अब्बासी फलाना वो फोन कर करके मीडिया के लोगों से हमारा नाम भी चला गया। मैंने तो हैरान हूं, लेकिन हो यही रहा है ना, यानी अगला कौन बनेगा? अब ये डिस्कस नहीं हो रहा मियां नवाज शरीफ रहेंगे, अब ये डिस्कस हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब के बाद वली अहद कौन होगा, ये डिस्कस हो रहा है। इस सल्तनत जो इनकी है उसका अगला वली अहद कौन होगा, किसको अनाउंस करें, अब ये डिस्कस हो रहा है। उस पर लड़ाई हो रही है, अब नोट उस पर लॉबिंग हो रही है, वो कह रहे हैं वो नहीं बनेगा वो बनेगा, शहबाज शरीफ क्यों नहीं बनेगा? यानी मियां नवाज शरीफ साहब को तो खुदाफिज कह चुके हैं मुस्लिम लीग की, यानी ये कमाल कर चुके हैं। नहीं, मैं तो इनकी बातें सुन के हैरान हो रहा हूं ना। वो नहीं जी आपस में इख्तलाफ नहीं, हम तय कर लेंगे बैठ के, और इसका मतलब है आपने मियां साहब को अभी से खुदाफिज कह दिए फैसले से पहले। तो ये तो हाल है इस दुनिया का, ये तो हाल है। और बाद में मियां नवाज शरीफ साहब वो कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, वो अपना अपना सब देख रहे हैं हिसाब किताब, और देखें अब क्या होता है। लेकिन इसमें एक बात मैं सिर्फ कह दूं, सिस्टम जो है ना, क्योंकि 62-63 का जो मसला छिड़ गया ना, जो फिर साद रफीक साहब की मैं बात लाता हूँ। साद रफीक साहब का जुमला बड़ा गहरा जुमला है। 62-63 खुल गया और ये जायदादें और बाहर का केस खुल गया, एक पे खत्म नहीं होगा। उसके बाद एक चेन रिएक्शन शुरू होगा। वो 400 जो सिराजुल साहब की पिटीशन है कि बाकी लोगों को लाया जाए, बिल्कुल जेन्युइन है। पब्लिक लोगों क्या नवाज शरीफ साहब से कोई मुखालफत है? नहीं, लोग चाहते हैं कि सारे के सारे उसमें ये वो ब्यूरोक्रेट फलाना उस अदारे को सारा पैसा लेकर आओ, और नाहलियत में भी दिलचस्पी नहीं लोगों को खारिजा पॉलिसी बनाओ भाई। वो बात कैसे, कौन बात करेगा? एक जिन उधर से कोई जानवर बोल रहा है, एक उधर से जिन भौंक रहा है, एक उधर से। तो ये मेरा ख्याल है कि ये हफ्ता जो है, मैंने आज वो पढ़ा था, बल्कि संडे को कल मैंने पढ़ा, ये हफ्ता कैसा गुजरेगा वो आता है ना मैगजीन के अंदर, तो उसमें कुछ मुनासिब ही था ये हफ्ता। ठीक है डॉक्टर साहब। और मियां नवाज शरीफ मालदीव जा रहे हैं, और मालदीव के अंदर फौज घुस गई पार्लियामेंट में। अल्लाह खैर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन कल दोबारा मिलते हैं इसी वक्त नई खबरों के साथ, नए तजज़िये के साथ। महर शेख की तरफ से खुदा हाफिज। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों के तो नवा के लोगों का सब